اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین قاتم النبیین شفیع مذنبین النبی المؤید ورسول المصدق مولانا ابو القاسم المحمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین آمین یا رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ نساء کی 59 آیت کا پہلا حصہ، کہ جس کے زیر روشنی پہلی محرم سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ پروردگار عالم صاحب ایمان سے خطاب کر رہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور ان کی جو صاحب امر ہیں۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے اس آیے کریمہ کے حوالے سے ہمیں 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے، اور گزشتہ مجالسوں کے تمہیدی گفتگو کے حوالے سے یہ کہ سب سے پہلی اطاعت خداوند متعال کی ہے، کہ جو انسان کا مقصد حیات ہے۔ پروردگار عالم نے پھر اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ختمی مرتبت کی اطاعت کا جہاں ہمیں حکم ہوا ہے، وہیں پر اولو الامر کا حکم بھی ماننا ہے ہمیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جس طرح اطاعت رسول اللہ کی ہے، وہیں اطاعت اولو الامر بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اولو الامر رسول اللہ کے 12 جانشین کہ جن کو اپنی زندگی میں انہوں نے جن کی نشاندہی کی تھی، جن کا تعارف کروایا تھا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ائمہ طاہرین کے اطاعت میں گزارے۔ اور آج بھی رسول اللہ کا آخری فرزند یوسف زہرا خدا کی آخری حجت پردہ غیبت میں ہے۔ وہ دن بھی آئے کہ انشاءاللہ امام کا ظہور ہو اور امام کے منتظروں میں منتظرہ میں ہمارا شمار ہو انشاءاللہ۔ مختصر یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے۔ خدا کی اطاعت انسان کا مقصد حیات ہے۔ پروردگار عالم کی اطاعت میں اگر انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ تخلیق کے کمال تک پہنچتا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ 3 میں یہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یعنی مجھے زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، اس پاک بلد کی، بلد امین کی قسم
کہ ہم نے انسان کو بہترین اور حسین طریقے سے خلق کیا ہے، احسن خلق کیا ہے. اور پروردگار عالم نے جہاں انسان کو بہترین خلق کیا، خدا نے اپنے مخلوق میں افضل ترین انسان کو خلق کیا، مگر انسان اشرف المخلوق بننے کے لیے اس دنیا میں آیا، کیونکہ پروردگار اسی سورہ 3 میں بھی یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اپنی پستی کی جانب چلا جاتا ہے، اگر وہ انسان خدا کی اطاعت نہ کرے، ثم رددناہ فی اسفل السافلین، اسفل السافلین کے بدترین منزلوں پر انسان دھستا چلا جاتا ہے کہ اگر خدا کی اطاعت اس نے نہ کی. اور اگر انسان خدا کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو آخرت کے نظر میں اس کے حساب و کتاب کے حوالے سے خوف میں گزارے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن ہمیں خدا کی جانب جانا ہے. روز معاد اپنے حساب اور کتاب کو پروردگار کے سامنے نامہ اعمال کو کھولنا ہے کہ جہاں خدا ہمارا فیصلہ کرے. آقا نامدار فرماتے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب روز قیامت لیا جائے، اسی دنیا میں اپنا حساب کر لو. قرآن کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ 3 چیزیں کرے. پہلے تدبر کریں، پھر تکفر کا ذکر آیا، پھر توسم کا ذکر آیا. کا تدبر کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ تدبر کرے قرآن کی آیتوں پر، وہ جانے کہ خدا اس سے کیا کہنا چاہتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اقوال معصومین پر غور و فکر کرے، جانے کہ ائمہ طاہرین کہ جنہیں خدا نے ہم پر حجت قرار دیا ہے، انہوں نے ہمیں کیا تاکید کی ہے. وہ آخری نبی کی جسے ہمیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے، اس نے ہمارے لیے کون سی تاکید کی ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ تدبر کرے، پونڈر کرے قرآن کی آیتوں پر، اس کے معنی کو جانچے، اس کے ڈیپتھ میں جائیں. اور پھر کہا کہ وہ انسان کامیاب ہے کہ جو تکفر کرتا ہے، فکر کرتا ہے. کون سی فکر کرتا ہے؟ کہ اپنی آخرت کی جو فکر کرتا ہے انسان، تو پروردگار عالم اس کو نیکی اور عبادت میں شمار کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے، حشر کی منزل کو ذہن میں رکھیں، نار جہنم کو یاد رکھیں، خوف زدہ ہو اور اسے بچنے کے لیے جستجو اس دنیا میں کرے. اور پھر خداوند کریم نے توسم کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سیر کرے اور خدا کی نشانیوں کو دیکھے، اور جب خدا کی نشانیوں کو دیکھے تو اسے خدا یاد آ جائے. دیکھیے دین اسلام بالکل فطرت کے تابع مذہب ہے. پروردگار عالم نے انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ خدا کی نشانیوں پر غور و فکر کرے. مستحب ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیر کریں، نیک ارادے سے، نیک نیت کے ساتھ. حرام جس کام میں نہ ہو، نیت خدا کی قرب ہو، خدا کو پہچان نہ ہو، تو مستحب ہے کہ انسان سیر کرے. جب خدا کی بنائی ہوئی قدرت پر نظر پڑے تو اس بات کا احساس ہو کہ وہ خدا کی جس نے بس ایک نعمت کو تمام دنیا میں بکھیر دیا. تو جب یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے اور خدا کا وعدہ ہے کہ 99 نعمتیں اس نے آخرت کے لیے رکھی ہیں، تو وہ نعمتیں کیسی ہوں گی. اور اگر اس ارادے سے انسان سیر کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس کا سفر عبادت میں شمار ہوتا ہے. دیکھیے کتنا پریکٹیکل مذہب ہے. عبادت صرف واجبات کو ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا کے رضا کے لیے ہر عمل کو کرنا عبادت میں شمار ہے. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہر کام جو کریں وہ خدا کی قربت کے لیے کریں، اس کے خوشنودگی کو ذہن میں رکھیں اور کریں. خیال رہے کہ اگر کوئی والدین کی اطاعت کرتا ہے، والدین کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، تو اس کی نیت قرب خدا حاصل کرنے کی ہو. صلہ رحمی کرتا ہے
تو نیت خدا کو راضی کرنے کی ہو. اگر وہ کوئی بھی عمل کرے، خیرات کرے تو راضی خدا کو کرنے کی نیت ہو. جب سیر کرتا ہے اور یہ ارادہ کرے کہ جب میں خدا کی نشانیوں کو دیکھوں گا تو خدا مجھے سمجھ میں آئے گا، اس کی قدرت پر میں غور و فکر کروں گا، تو حتمی طور پر یہ سیر بھی اس کے لیے بہترین اجر و ثواب رکھتی ہے. سبحان اللہ. مختصر یہ کہ جب خدا کی قدرت پر نظر آئے، چاند پر نظر آئے تو یہ نہ سوچیں کہ چاند کتنا باکمال ہے، سورج پر نظر پڑے تو یہ نہ سوچیں کہ سورج کتنا باکمال ہے. جب زمین کے بارے میں ہم پڑھیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ زمین کتنی باکمال ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ خدا کتنا باکمال ہے کہ جس نے اس میں یہ تاثیر عطا کی ہے. پروردگار عالم نے تمام دنیا کو ایک نظام کے حوالے سے خلق کیا ہے. مثال دیتی ہوئے چلوں کہ اگر زمین اپنے محور سے ہٹ جائے، ایکسس سے ہٹ جائے، تو دنیا میں تہلکہ مچ جائے. کہا جاتا ہے کہ جس ایکسس پر زمین روٹیٹ ہو رہی ہے، جس محور پر گردش ہو رہی ہے، اگر وہ تھوڑا سا جھک جائے، تھوڑا سا ٹلٹ ہو جائے تو مہینوں در مہینوں ایک حصے میں رات ہو جائے اور مہینوں در مہینوں ایک دنیا کے حصے میں دن باقی رہے. سبحان اللہ. یعنی پروردگار کی اطاعت میں تمام کائنات اپنا اپنا کام کر رہی ہے. تو جب خدا کی چیزوں پر نظر پڑے، اس کی نشانیوں پر نظر پڑے تو خیال رہے کہ خدا کی قدرت کو ہم یاد کریں کہ اس کا بنانے والا کتنا باکمال ہوگا. آج سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، خدا نخواستہ کوئی یہ نہ سوچے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ فلاں انسان نے یہ انوینشن کیا ہے، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ سبحان اللہ، خدا نے ان چیزوں میں کیسی تاثیر رکھی ہے. مثال کے طور پر تاریخ لکھتی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جاد بن درہم آتا ہے. اس زمانے میں مشہور ہو گیا ہے. جاد بن درہم نے مٹی اور پانی کو شیشے میں بند کیا ہے. کچھ دن بعد اس میں کیڑے نکل آئے. اب وہ کہنے لگا کہ میں اس کیڑوں کا خالق ہوں. اب آیا ہے امام کی بارگاہ میں اور یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان کیڑوں کا خالق ہے. کہا کہ فرزند رسول، میں بھی خالق بن گیا، میں نے ان کیڑوں کو خلق کیا ہے. امام مسکرا کر سوال کرتے ہیں کہ تو جو خالق ہونے کی دعویٰ کر رہا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتا کہ ان کیڑوں میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں، یعنی میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں. وہ خاموش ہو گیا. پھر امام مسکراتے ہوئے بس دوسرا جملہ کہتے ہیں کہ بتا کون سے کیڑے مشرق کی جانب سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور کون ہیں جو مغرب کی جانب چل رہے ہیں. یہ پھر خاموش ہے. اب امام مسکرا کر کہتے ہیں کہ تو کیسا خالق ہے کہ نہ تو تجھے علم ہے، نہ تجھے یہ قدرت ہے کہ یہ جان سکے کہ وہ کون سے کیڑے ہیں کہ جو مشرق کی جانب ہیں اور کون سے ہیں جو مغرب کی جانب ہیں. پھر امام نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہ ہو تو بس یہ کر دے کہ جو کیڑے مشرق کی جانب ہیں انہیں مغرب کی جانب موڑ دے، جو مغرب کی جانب ہے انہیں مشرق کی جانب موڑ دے. وہ خاموش ہے. امام نے بتایا کہ تو ان کا خالق نہیں، بلکہ تو اس بات کا شکر ادا کر کہ خدا نے تجھے وسیلہ قرار دیا ہے. خدا نے اس مٹی میں، اس پانی میں یہ تاثیر دی تھی کہ جب مٹی اور پانی کو ملا دیا جائے تو اس سے کیڑے خلق ہو، اور خدا نے تجھے وسیلہ بنایا ہے. سبحان اللہ. یعنی انسان اس بات کا یقین کر لے کہ کوئی انسان دوسری چیز کو خلق نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ پروردگار عالم اسے وسیلہ بنائے. مثال کے طور پر پروردگار عالم کی قدرت پر ہمیں حتمی طور پر توکل کرنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے کہ جو اس دنیا کا خالق ہے، سوائے خدا کے وہ کوئی نہیں ہے کہ جو ہمارا رازق ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی روزی کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، کسی کی نوکری کہیں لگوا دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے اسے رزق عطا کیا ہے، میں نے اسے نوکری دلوائی ہے، بالخصوص اپنی بچیوں سے.
इस बात का ख्याल रख लें कि यकीन जान लें कि सिवाय खुदा के कोई भी खैरुर राज़िकीन नहीं है। कुरान बढ़कर कहता है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अगरचे खुदा ने हमें जरिया बनाया हो किसी के लिए, तो हमें चाहिए कि बजाय इसके कि हम गुरूर और तकब्बुर करें, हम खुदा का शुक्र अदा करें। इस बात का यकीन रखें कि खुदावंद आलम ने एक सिस्टम, एक निजाम बनाया है कि जहां एक मखलूक दूसरी मखलूक के लिए जरिया बनती है, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जरिया बनते हैं। एक जमाना गुजरा था, मासूम के हदीस के हवाले से, कि एक जमाना गुजरा था कि जहां एक आबिद था, अपने इबादत और ज़ुहद पर उसे इतना यकीन था कि अब पहाड़ पे की दामन में जाकर बैठ गया, इबादत करने लगा, कहने लगा परवरदिगार तू राज़िक है, मैं तेरी इबादत कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के हाथ से रिस्क को लूं, अब तू ही मुझे रिस्क अता कर। इमाम फरमाते हैं कि 7 दिन गुजर गए, ये इबादत पर इबादत करता रहा, सजदों पर सजदा करता रहा, हालत नहीफ होती गई, कमजोर होती गई। 7वां दिन आया तो हाल इतना गैर हो गया कि अभी जान के लाले पड़ गए। अब या बारगाह यज़दी में हाथों को बुलंद करता है, परवरदिगार या तो मुझे मौत दे दे या तो फिर तू मुझे रिस्क अता कर। तो उस वक्त इल्हाम हुआ कि क्या तू अपने ज़ुहद से मेरे निजाम को सवाल करना चाहता है, मेरे निजाम में तब्दीली लाना चाहता है। मैंने एक बंदे का रिस्क दूसरे बंदे के जरिए से पहुंचाने का इरादा किया है। मेरा निजाम यह है कि मैं एक बंदे का रिस्क दूसरे से पहुंचाता हूं। बस फिर क्या था, यह सुनना था कि वो पहाड़ की चोटी से उतरा, अभी उतरा ही था, क्या देखता है कि एक बंदा उसे आकर पानी दे रहा है, दूसरा उसे खाना खिला रहा है। यानी बात वाज़े हो गई कि इंसान दूसरे इंसान का वसीला बन सकता है, मगर परवरदिगार आलम ही है कि जो इंसान को हसनात फराहम करता है। वो खुदावंद मुताल, वो रब हकीकी है कि जो हमारा रब है, हमारा पालने वाला है, और हमें चाहिए कि इस पर मुस्तहकम यकीन रखे। अब जहां रिस्क की बात आ गई तो ये भी बताती हुई चलूं कि कहीं ये ना हो कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं और कहें कि खुदा ही राज़िक है। आका नामदार के जमाने में आका ने जब देखा कि चंद ऐसे लोग थे कि जो काश्तकारी करते हैं, फार्मर्स हैं, वो खामोशी से एक मकाम पर बैठे हुए हैं, आका ने सवाल किया कि क्या खेती बाड़ी करने का इरादा नहीं है। वो कहने लगे कि हम मुतवक्किल इंसान हैं, हम खुदा पर अपने रिस्क का तवक्कुल कर रहे हैं। आका ने फरमाया कि तुम मुतवक्किल नहीं बल्कि दुनिया के रहम और करम पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। मुतवक्किल इंसान वो है कि जो हद्दुल इम्कान कोशिश करे, जो खुदा ने उसे इख्तियार दिया है उसका हद्दुल इम्कान हक अदा करे और फिर इसके रिजल्ट को खुदा के हवाले कर दे। हमें चाहिए कि हम खुदा पर तवक्कुल तो करें मगर हाथ पर हाथ धरे ना बैठ जाए। फिर बताऊं कि खुदा ने ऐसा निजाम बनाया है कि एक शय दूसरे शय के लिए वसीला बनती है और हमें चाहिए कि इन वसीलों का इस्तेफादा करें। आका नामदार के पास एक शख्स आता है, कहता है कि सैयद मौला या हबीब खुदा, बस परवरदिगार से ये दुआ है कि परवरदिगार मुझे किसी दूसरे का मोहताज न कर दे, मुझे खुदा किसी के जरिए से रिस्क ना अता करे। आका फरमाते हैं कि खुदा का निजाम ही यह है कि वो एक बंदे का रिस्क दूसरे बंदे के जरिए से पहुंचाता है। तू ये दुआ कर कि परवरदिगार तुझे नेक और सौले बंदे के जरिए से हसनात पहुंचाए। यानी ये मुमकिन नहीं कि हम किसी बगैर वसीले के परवरदिगार से डायरेक्ट रिस्क को हासिल कर ले। खुदा ने एक बंदे को दूसरे बंदे के लिए वसीला करार दिया है। हमें ये दुआ करनी है कि खुदा के बारगाह में पालने वाले, हम तुझ पर तवक्कल करते हैं। जो इख्तियार हमारे पास था, जो तू खुवत हमें तूने अता की थी, हद्दुल इम्कान हमने कोशिश तो कर दी। परवरदिगार अब इसका नतीजा तेरे हवाले है। तू बेहतरीन हसनात अता कर, तू अपनी खुदरत से, अपने वसीले के जरिए से अता कर। मूसा नबी अलैहिस्सलाम का जमाना है। तारीख लिखते कि मूसा अलैहिस्सलाम अलील हो गए, बीमार हो गए।
اس وقت وبا یہ تھی کہ تمام کو بخار ہویا کرتا تھا. بنی اسرائیل کے چند افراد نے آ کر آپ کو جڑی بوٹی دی کہ آج اس بیماری کا حل اور شفا اس فلاں جڑی بوٹی میں ہے، آپ کو اسے فلاں فلاں وقت پر کھانا ہے. نبی موسیٰ نے کہا کہ میں خدا پر توکل کرتا ہوں، میں اس دوا کو نہ کھاؤں گا. تاریخ لکھتے کہ تمام بنی اسرائیل کے لوگ شفا یاب ہو گئے، صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کو شفا نہ بخشی گئی. نبی موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پالنے والے میں تیرا نبی ہوں. تمام کے تمام شفا یاب ہو گئے، مگر ابھی بھی بخار مجھ سے جاتا نہ رہا. وہی آئی کہ اے موسیٰ، میں نے ہی اس جڑی بوٹی کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے، اسے وسیلہ بنایا ہے. میں نے اس جڑی بوٹی میں یہ تاثیر عطا کی ہے کہ وہ لوگوں کو شفا بخشے. کیا تو اپنی عبادت سے، تو اپنے زہد سے میری حکمت پر سوال اٹھا رہا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی بات واضح ہو گئی کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے خدا پر توکل کریں. آقا نامدار فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین سے سوال کیا گیا کہ توکل کا حقیقت میں مطلب کیا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، تو آقا نامدار کے سامنے جبرائیل امین نے کہا تھا کہ یا حبیب خدا، توکل کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین کر لے کہ نہ تو دوسرا انسان اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ اسے کچھ دے سکتا ہے، نہ اس سے کچھ لے سکتا ہے. تمام کے تمام چیزیں خدا کے قدرت میں ہیں. اگر انسان اس بات کا مستحکم یقین رکھ لے کہ سوائے خدا کے کوئی دوسرا عطا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دوسروں سے اپنے امیدوں کو منقطع کر لیتا ہے، اور پھر ایسا انسان سب سے زیادہ انسانوں میں قوی ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اور پھر اسے دوسروں سے خوف نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بات واضح ہو گئی کہ توکل کا حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام امیدوں کو خدا سے وابستہ رکھے، دوسروں سے امید نہ رکھے، خدا کی بارگاہ میں اپنے حسنات کے لیے دعا مانگے، اور خدا کی مشیت اور نظام کے حوالے سے حسنات کسی بھی وسیلے سے ہم تک پہنچ جائیں گے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر فلاں راضی ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے، فلاں راضی ہو جائے تو ہمارا یہ بگڑی بن جائے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے مالک حقیقی پر یقین رکھیں کہ اگر خدا چاہتا ہے تو دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی اگر مخالفت کرے تو ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور اگر خدا نے ہمارا بگاڑنا چاہا ہے تو تمام دنیا بھی مل کر ہمارا کچھ بنانا چاہے تو ہمارا کچھ بننے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. عزاداران سید الشہداء، اگر توکل کا حقیقی مطلب جاننا ہے تو ذرا کربلا کے میدان میں چلیے کہ جہاں ایک بندے خدا ہے کہ جس نے ظلمت کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا نہیں سیکھا ہے. وہ بندے خدا کی جو خدا کی حجت ہے، وہ بندے خدا کی جو خدا کی اتنی عبادت میں مشغول ہے کہ آخری لمحات ہیں، سر سجدے میں ہے، اپنے گھر بار کو میرا مولا حسین لٹا چکے ہیں، عصر کا ہنگام ہے، مگر مولا حسین کے لبوں پر بس ایک ہی جملہ ہے کہ پروردگار، اگر تو تمام کی تمام میری کیفیت کو دیکھ رہا ہے تو میرے لیے کافی ہے. تو کیا ہوا کہ میں نے جوان کا لاشا اٹھایا ہے، جہاں تو مجھے دیکھ رہا ہے تو بس میرے لیے کافی ہے. تو کیا ہوا کہ میں نے اپنے جوان بھائی کے کٹے ہاتھوں کو اپنے ابا میں سمیٹا ہے، اگر تو اس بات کا شاہد ہے تو میرے لیے ہر مصیبت پانی ہے. عجب نہیں کہ مولا حسین اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ پروردگار، تو کیا ہوا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی میں نے میت کو زمین میں دفن کیا ہے، اگر تو دیکھ رہا ہے تو مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. عزاداران سید الشہداء، وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا حسین نے تمام کی قربانی کو پیش کر دیا اور مولا حسین آخری رخصت کی تیاری کر رہے ہیں.
अम्मा फिजा को करीब बुलाया है। मौला कहते हैं कि अम्मा फिजा, उस पेराहन को तो लेकर आना कि जो मेरी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से सिला था। मेरे मौला हुसैन ने अजीब जुमले कहे। कहा, अम्मा ख्याल रखना कि कहीं ज़ैनब की नज़र इस पर न पड़ जाए, माँ जाए बर्दाश्त न करेगी। फिजा उस मकाम पर गई कि जहाँ पिराहन रखा था, अपने आबा के दामन में उस पिराहन को समेट रही हैं कि शहजादी ज़ैनब की नज़र पड़ गई। बीबी ने तड़प कर फिजा से सवाल किया, अम्मा फिजा बताइए क्या बात है, आबा में क्या छुपा रही हैं? शहजादी फिजा तड़प उठी। कहा, बीबी, मौला हुसैन ने वो पिराहन मंगाया है कि जो आपकी माँ ने अपने हाथों से सिला था, बस ये सुनना था। शहजादी ज़ैनब तड़प उठी। बीबी जान गई कि मौला हुसैन आखिरी रुखसत की तैयारी कर रहे हैं। शहजादियों ने हल्का बांधा। इमाम हुसैन से कहा कि भैया आप इस हल्के से चले जाएं कि हम आपसे मिल लें। मैंने बहुत आसानी से कह दिया। जरा तसव्वुर कीजिए वो बीबियां कि जिन्होंने अपनी औलाद की कुर्बानी दे दी थी ताकि वक्त का इमाम बच जाए। न जाने दिल की किस कैफियत से बीबियों ने इमाम को रुखसत किया होगा। इसीलिए हमीद बिन मुस्लिम लिखता है कि यहाँ जब हुसैन की आखिरी रुखसत थी, मुझे ऐसा लगता था कि भरे घर से जनाजा जा रहा है। दो क़यामत खेज रुखसतियाँ थी, एक जवान अली अकबर की तो दूसरी मौला हुसैन की। कोई बीबी ने बढ़कर अबा का दामन थामा है, कोई हाथों के बोसे ले रही है, कोई पेशानी का बोसा ले रही है, कोई तड़प कर कहती है, हुसैन हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? वो वक्त भी आया कि जब मौला हुसैन जुलजना पर सवार हो रहे हैं। मौला ने दाएं देखा, बाएं देखा, उस मकाम की तरफ नजर की कि जहां कभी असहाब रहा करते थे। खैमे पर हसरत भरी निगाह की। कहा, असहाब हुसैन जरा देखो हुसैन कितना गरीब है। अजब नहीं कि मौला ने फुरात का रुख किया होगा। कहा होगा, अब्बास जरा भाई की गुर्बत को देख, आज भाई को सवार करने वाला कोई नहीं। शहजादी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने मौला हुसैन को सवार किया। अब मौला चाहते हैं कि अभी घोड़े को एड़ लगाए, मगर जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा है। मौला तड़प कर कहते हैं, अस्पे वफादार मैं जानता हूँ, सुबह से तू भी थका हुआ है, मैं भी थका हुआ हूँ, बस आखिरी जहमत है। अज़ादारो जुलजना ने अपने ज़बान बेज़बानी में ज़मीन की जानिब इशारा किया। मौला हुसैन ने अजीब मंजर देखा। खुदा किसी बाप को वो मंजर न दिखाए। 4 साल की सकीना है जुलजना के सुमों से लिपटी हुई। ये फरियाद कर रही है, जुलजना मेरे बाबा को कहीं न ले जा। सुबह से जो भी मैदान में गया है कोई वापस ना आया। मौला हुसैन ने वार से अपने आप को नीचे उतारा, बेटी को आगोश में लिया। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ अपने बाबा के गले में डाले। कहा, बाबा आप जंग को न जाइए। मेरे मौला कहने लगे, बेटा वादा तिफली को निभाना है, हुसैन को आज जंग के लिए जाना जरूरी है। अज़ादारों, बस बच्ची ने कहा कि बाबा अगर आपको जाना है तो चले जाइए, मेरी आखिरी गुजारिश को पूरा करके जाइए। आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं हमेशा आपके सीने पर सोने की आदी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आखिरी मर्तबा आपके सीने पर सो जाऊं। जलती जमीन करबला है। मेरा मौला हुसैन दश्ते करबला पर लेट गए, बच्ची को सीने पर लिटाया, हाथों को बुलंद किया। कहा, पालने वाले मेरे बच्ची पर नींद तारी हो जाए। यहाँ सकीना रोते रोते सो गई। बच्ची को माँ के हवाले किया। मेरे मौला मैदान विगा में गए। मुझे तफसील में नहीं जाना। वो वक्त भी आया कि जब जो समा को जलजला हुआ, अला अला खत खुतरतल हुसैन व बिअर्ज़ करबला की आवाज़ें चारों जानिब गूंजने लगी। यहाँ शहजादियों ने कोहराम बर्पा किया। अली की बेटी उस टीले से ये मंजर देख रही है कि जहाँ शिमर मलून ने मेरे मौला के गर्दन पर 18 ज़रब लगाए। आखिरी वक्त है। मौला ने पूरी शिद्दत से अपने सर का रुख फुरात की जानिब
کیا، کہا عباس ذرا بھائی کی غربت کو تو دیکھ لے۔ عزادارو یہ خونی منظر کسی نے نہ دیکھا، کوئی انبیاء کوئی نبی یہ منظر نہ دیکھ پایا۔ ابراہیم چلے، موسیٰ چلے، عیسیٰ چلے، حتیٰ کہ ختمی مرتبت نے بھی کہہ دیا اے حسین تو جانے تیرا خدا جانے۔ بس وہ منظر بھی آیا، مقام بھی آیا کہ جب مولا نے بھی کہہ دیا اے حسین اے زہرا آپ جانے اور حسین جانے۔ یہ خونی منظر اگر دیکھا تو ایک شہزادی زینب نے دیکھا، ایک چکی پیس کر پالنے والی ماں نے دیکھا، تو ایک 4 سالہ بچی جو کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے۔ عزادارو ذرا انصاف کیجئے، کیا بچے اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اپنے باپ کا کٹا ہوا گلا دیکھے؟ شہزادی سکینہ پر یہ سب سے بڑا گرا زخم تھا کہ اپنے بابا کو بی بی نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بی بی کو یتیمی کا پرسہ اس طرح ملا، بابا کا سر بچی کے نظروں کے سامنے جدا ہے، ملعون کے ہاتھ میں میرے مولا کا سر اقدس۔ وہ شام بھی آ گئی کہ جسے اسیروں کی شام کہا جاتا ہے، یتیموں کی شام کہا جاتا ہے۔ 10,000 کا لشکر خیمہ حسینی پر ٹوٹ پڑا، ایک ایک بی بی ایک ایک خیمے میں ہے۔ جہاں خیموں کو آگ لگی، بی بی ایک ایک جلتے خیمے سے دوسرے جلتے خیمے میں پناہ لینا چاہتی ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، جہاں بی بیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ آگ سے بچے۔ ایک ضعیفہ ہے جو ہر جلتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جلتے ہوئے خیمے سے بی بی نے ایک جوان کو اپنے کاندھے پر اٹھائے باہر آئی۔ میں نے سوال کیا بی بی یہ کون ہے؟ یہاں اس بی بی نے کہا یہ میرا بھتیجا بیمار سجاد ہے۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب حلقہ بیویوں نے باندھا ہے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، شہزادی زینب الحافظ والحفیظ کے نعرے بلند کرتے ہوئے ان یتیموں کا پہرا کر رہی ہیں۔ بی بی نے عجیب منظر دیکھا کہ دور سے ایک گھڑسوار آ رہا ہے۔ بی بی نے کہا آنے والے میرے یتیم بچے ابھی غش کھا کر گرے ہیں، ان پر غشی طاری ہے۔ یتیم صبح سے لاشوں پر لاشیں دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں، مچلے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس لوٹنے جانے کے لیے کچھ چیز باقی نہیں ہے۔ اگر تجھے یہ لوٹنا ہی ہے تو صبح کے اجالے میں آ جا، ابھی میرے بچے غش سے افاقہ پالے، مگر آنے والا نہیں سنبھلتا۔ علی کی بیٹی کو غیظ آیا، عباس کی بہن نے آنے والے کے گھوڑے کے لجام پر ہاتھ ڈالا، کہا تجھے عباس کی بہن کا حکم ہے کہ تو لوٹ جا۔ بس آنے والے نے نقاب اٹھا، عجیب منظر ہے۔ میری شہزادی نے دیکھا کہ وہ بابا کی جس نے 19 ماہ رمضان میرے مولا سے وعدہ کیا تھا، 21 رمضان کو وعدہ ہو گیا تھا کہ حسین میں اس وقت آؤں گا کہ جب زینب شام غریبہ میں تنہا ہوگی۔ مولا علی بیٹی کی مشکل کشائی کو آئے ہیں۔ یہاں دستور تو یہ تھا کہ زینب اپنے بابا سے لپٹ جاتی، بجائے اس کے کہ مولا کے قریب جاتی۔ بی بی دوڑ کر خیمے میں گئی، بیویوں سے کہا ہے بیویوں اگر چادر ہو تو مجھے دے دو، مجھے بابا کے سامنے اس کیفیت میں جانے میں شرم آتی ہے۔